بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ نے اگر امریکن ہسٹری پڑھی ہے، 20ویں صدی 21ویں صدی کب کی تاریخ پڑھی ہے، اگر آپ عالمی امور سے واقف ہیں تو آپ ایک امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہو. گزشتہ صدی کی تشکیل میں، اس کی سیاست میں، اور آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں پریزیڈنٹ روزویلٹ جو ہیں امریکی، ان کا بہت اہم کردار ہے. ان کے دور میں امریکی معیشت جو ہے اس میں گریٹ ڈپریشن آیا، اس میں سے انہوں نے اسے نکالا. پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے اس کو دوسری جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ میں فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں امریکن صدر، انہوں نے امریکہ کی قیادت کی، اور اس قیادت کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بنا. اور یہ جو امریکی صدر ہیں فرینکلن ڈی روزویلٹ، جنہیں امریکی محبت سے FDR کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی ایسی کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی جس میں یہ بھاگ رہے ہوں، جس میں یہ جا رہے ہوں، اور جس میں یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نظر آ رہے ہوں جس میں یہ ٹانگوں پہ کھڑے ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹانگوں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے امریکہ کی صدارت، جو 4 دفعہ وہ صدر بنے امریکہ کے، 4 دفعہ وہ صدر الیکٹ ہوئے، بڑی ایک یونیک قسم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ. تو یہ جو انہوں نے عزت حاصل کی، یہ جو انہوں نے معاملہ حاصل کیا، یہ انہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے کیا. ایک حادثے میں جبکہ وہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور پالیٹکس میں تو وہ آ چکے تھے، تو وہ ایک پولیو کا شکار ہو گئے، اور پولیو کی وجہ سے ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ معذور ہو گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آئرن بریسز وغیرہ استعمال کر کے کچھ تھوڑی دیر تک چلتے تھے، جیسے کوئی ان کی تصویر اتر جاتی تھی. اسٹل فوٹوگرافی کا دور تھا، تو وہ عام طور پہ تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہ ایسی تصویر ہے کہ وہ کھڑے ہو تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. حالانکہ انہوں نے جتنی تقریریں کی، جو کچھ بھی کیا، وہ انہوں نے ویل چیئر پہ کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے انہوں نے امریکہ کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کر دیا. امریکہ کو عظیم بنانے میں فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو عزم ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک راز ہے. اس پروگرام میں ہم اسی راز پہ گفتگو کریں گے. زندگی میں حادثات پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسا نقصان ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ یا تو پھر ایک 2 رویے ہوتے ہیں، کہ یا تو آپ پھر رونے پیٹنے میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ علاج میں پڑ جاتے ہیں، چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ اس کو پرسو کرتے ہیں کہ اب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی شکوے میں گزر جاتی ہے، گلے میں گزر جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو اپنی اس معذوری کو اپنی ایک طاقت بنا لیتے ہیں. ایسے ہی پریزیڈنٹ روزویلٹ تھے جب وہ ابھی پالیٹکس میں تھے، ابتدائی پالیٹکس میں تھے، اور لیکن وہ پولیو کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ٹانگیں جب معذور ہوئیں، تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. حالانکہ ان کی فیملی یہ کہہ رہی تھی کہ اب انہیں آرام کرنا چاہیے، اپنی صحت پر توجہ دینا چاہیے. نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پالیٹکس لڑنی ہے. اور انہوں نے اپنا اتنا مؤثر کردار ادا کیا کہ پہلے وہ نیو یارک اسٹیٹ کے گورنر بنے، پھر اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، اور 4 دفعہ پریزیڈنٹ بنے. آخری جو ان کے وقت تھا وہ چند ماہ بیمار رہ کے وہ انتقال کر گئے. لیکن وہ ایک مثال قائم کر گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی ٹانگوں پہ نہ بھی کھڑا ہو تو کسی ملک کی اکانومی کو وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کر سکتا ہے، دنیا میں اس کو ایک مثال بنا سکتا ہے. پریزیڈنٹ روزویلٹ جو ہیں وہ اس کی ایک بہت بڑی، بہت اعلیٰ مثال ہے. اور گزشتہ صدی میں کہ اب سب سے اہم سائنسدان جو ہیں ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آئنسٹائن کے بعد دوسرے اہم ترین سائنسدان تھے. میڈیسن میں جو اہم ترین سائنسدان تھے، وہ فزکس کے ماہر تھے، پروفیسر تھے، آتھر تھے، اور وہ ایک خطرناک بیماری جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے تھے. اور جب وہ PhD کر رہے تھے تو ایک دن وہ کیمبرج یونیورسٹی میں سیڑھیوں سے پھسل گئے، اور اس کے بعد پتہ چلا، جب وہ پھسل کے بعد ان کا معائنہ کیا گیا کہ تو پتہ چلا کہ وہ ایک خطرناک بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی جو ٹانگیں جواب دیتی ہیں، آپ کا جسم جواب دیتا ہے، آپ کا بولنا بند ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر دوسرے لفظوں میں کوئی شخص ہوتا تو وہ آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ ایک زندہ لاش جو ہے وہ
وہ بن گئے. اور لیکن اسٹیفن نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ اللہ نے انہیں بہت غیر معمولی دیا تھا. ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمپیوٹر سے کوئی دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک جو فن ہے وہ سیکھا، لیکچرز دیے. اور آپ کو آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ وہ جو ہے کتابیں بھی لکھتے تھے. اور ان کی کتاب جو ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم جو ہے وہ 1988 میں جو پرنٹ ہوئی، وہ تو 1 کروڑ سے زیادہ ان کی کاپیز میں پرنٹ ہوئی، چھپی، اور ابھی وہ بک رہی ہیں. تو ان کی زندگی پہ فلم بھی بنائی گئی، ان کی زندگی میں پہ جو ہے وہ دوسرے بھی ان کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا. ہم بات کریں روزویلٹ کی، ہم بات کریں اسٹیفن کی، ہم بات کریں ان لوگوں کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے معذوری ملی. میڈیکل سائنس نے جواب دے دیا کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح سے آپ نے ہیلن کیلر کی بات سنی ہوگی. ہیلن جو ہے وہ بھی ابھی بچی تھی کہ وہ معذور ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے نہ وہ دیکھ سکتی تھی نہ وہ سن سکتی تھی. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پڑھنا سیکھا، پھر انہوں نے لکھا، پھر وہ بڑی موٹیویشنل ایک پرسنالٹی کے طور پہ دنیا میں جانی جاتی ہیں. تو در حقیقت ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو اگر آپ اس وقت صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو پھر زندگی جو ہے وہ آپ کو آگے لے جاتی ہے. آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ناگزیر ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. یا تو پھر آپ ساری زندگی ماتم کرتے ہوئے گزار دیں، زاری میں گزار دیں، یا جو ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ناگزیر کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے اور اس کمزوری کو قبول کرنا ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے ایک دوست انتقال کر گئے، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب. وہ ڈرامہ لکھا گیسٹ ہاؤس، وہ معذور تھے، لوگ اٹھا کے انہیں چلتے تھے، گاڑی انہوں نے خاص بنائی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے جو چیز ان کے چھوڑی تھی وہ زیادہ عزیز تھی، زیادہ بڑی تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو آگے لے کے گئے. ولیم جیمس جنہیں کہا جاتا ہے کہ سائیکالوجی کے بہت بڑے استاد ہیں، وہ کہتے تھے کہ ایسا ماننے کے لیے رضامند ہو جائیے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے قبول کرنا کسی بدقسمتی کے نتائج پر قابو پانے کی طرف پہلا قدم ہے. در حقیقت آپ کی زندگی میں کوئی برا واقعہ پیش آ جائے تو وہ برا واقعہ تو ہوتا ہے، اس سے برا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس برے واقعے کے مطابق آپ عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، ڈیل کارنیگی نے اپنی کتاب میں ناگزیر سے جو ہے تعاون جو ہے اس پہ زور دیا ہے. ہم اسی پہ آج گفتگو کر رہے ہیں. وہ ایک سٹوری بتاتے ہیں الزبتھ کی کہ وہ ان کا ایک ان کا ایک بھتیجا تھا جسے وہ بہت محبت کرتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خاتون اپنی زندگی میں بڑی ترقی کر رہی تھی، پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کا وہ بھتیجا جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے خبر ملی تو مجھ پہ بہت غم برس پڑا. میری زندگی جو بہت حسین تھی اور وہ بہت میری امیدیں جو وہ تباہ ہو گئی. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا، جب انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے جو بیج بویا تھا وہ پھل دینے والا ہے، مگر پھر وہ جب تار آ گئی تو پھر میں جو ہے وہ زندگی سے مایوس ہو گئی. اتنی مایوس ہوئی کہ نوکری جس میں بہت میں عروج کی طرف جا رہی تھی اس سے میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر رہی تھی کہ اچانک وہ جو میرا مرحوم بھتیجا تھا اس کا خط جو ہے اسے میری والدہ کی تعزیت پہ لکھا تھا، وہ میرے سامنے آ گیا. تو اس پہ انہوں نے لکھا، اس بچے نے لکھا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہم سے بچھڑ گئی ہے، اس کی موت سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے ہم اسے محسوس کریں گے اور خصوصاً آپ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس صدمے کو برداشت کر لیں. آپ کا ذاتی فلسفہ سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا. وہ ساری حقیقتیں کبھی نہیں بھول سکتا جو آپ نے مجھے سکھائی تھی. میں یہاں کہیں بھی جاؤں گا، فور مصری کیوں نہ ہو، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ آپ نے مجھے مسکرانا اور جو کچھ بھی پیش آئے اسے مردوں کی طرح قبول کرنا سکھایا ہے.
خاتون نے اس خط کو بار بار پڑھا، اسے ایک نیا حوصلہ ملا، ایسا لگا کہ جیسے اسے ایک خدا کی طرف سے ایک پیغام اس کو ملا ہے اس بھتیجے کے لیٹر کی صورت میں، اور اس نے پھر اپنی زندگی جو ہے وہ دوبارہ شروع کی. حالانکہ وہ زندگی اس موت کے بعد اتنی وہ خراب ہو چکی تھی کہ یعنی بہت برے تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ زندگی کو گزارنا ہے اور سب کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، ناگزیر کو قبول کر کے گزارنا ہے. جیسے دودھ پھٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ماضی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اگر ماضی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جو بہت آپ کو نقصان دینے والا ہے، آپ کی شخصیت بدلنے والا ہے، تو پھر آپ کو اس میں سے نکلنا پڑتا ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، وگرنہ آپ اس میں سے آپ جا نہیں سکتے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ معذوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ان ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. شیخ سعدی نے بھی تو اس شخص کا ذکر کیا نا کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اور ایسے اس میں ان کا جوتا پھٹ گیا، تو انہوں نے یعنی بڑے افسردہ تھے. تو پھر ان کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی، جوتا پھٹا ہوا تھا تو پاؤں زخمی تھے، تو ان کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو بڑا خوش ماج تھا، لیکن اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. اس شخص نے ان پاؤں کو اپنی زندگی کو روکنے جو ہے اس کو ایک رکاوٹ نہیں بنایا تھا. ہمیں بے شمار ایسی جو ہے چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو لے کے آگے چلنا ہے. اور پھر آپ کو ایک اور بھی ہم پھر کرتے ہیں بات ڈیل کارنیگی کی. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے سالوں پہلے بوڑھے والٹ ہٹمین کے ساتھ مل کر گانا چاہیے تھا. گانے کے کچھ بول اس طرح ہیں کہ مجھے اندھیری راتوں، طوفانوں، بھوک، جگ ہنسائی، حوادث کا اسی طرح مقابلہ کرنا چاہیے جیسے نباتات اور حیوانات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے، اور اس لیے کبھی یہ پاگل بھی نہیں ہوتے، یہ بہیو بھی نہیں کرتے. کوئی اور فزیکل وجہ سے تو یہ پاگل ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے پاگل نہیں ہو سکتے کہ مستقبل کے متعلق سوچ کے پاگل نہیں ہو سکتے. مستقبل کے متعلق سوچ کے جو پاگل ہونے کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کو ہی میسر ہے. انسان کا دماغ جو ہے وہ انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، لیکن انسان کو گمراہ بھی اس کا دماغ کرتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ اس میں ضائع کر بیٹھیں گے. ہمیں اسٹیو جابس کی بات ہے کہ جس نے ایپل کمپیوٹر بنایا، تو ایک وقت وہ آیا کہ اس کمپنی نے اس کو وہاں سے نکال دیا کمپنی نے، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا. اب یہ تھا کہ یا تو وہ بالکل افسردہ ہو جاتے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت میں بڑا افسردہ تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کام کرنا ہے. اور پھر انہوں نے 2 کمپنیاں بنائی، انہوں نے پھر بڑی عالمی جو ایک شہرت حاصل کی، عالمی سکسیس حاصل کی. ہنری فورڈ جو ہیں جنہوں نے یہ آٹو موبائلس میں جن کا بہت بڑا نام ہے، فورڈ کمپنی جو ہے یہ کاروں کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حالات و واقعات کا رخ بدل نہیں سکتا، انہیں خود اپنا رخ بدلنے دیتا ہوں. ڈیل کارنیگی نے کرائسلر کارپوریشن کے پریزیڈنٹ ٹی کیلر سے پوچھا کہ آپ پریشانیوں سے کیسے بچتے ہیں. اس نے جواب دیا کہ جب کوئی سخت صورتحال درپیش ہو تو اگر اس کے متعلق کچھ کر سکتا ہوں تو کرتا ہوں، اگر نہیں کر سکتا تو پھر اسے بھول جاتا ہوں. میں مستقبل کے متعلق کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حتی الامکان کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. مستقبل پر بے شمار طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ان طاقتوں کو ابھارتا کون ہے، اور نہ ان کے متعلق کچھ سمجھ سکتا ہے پھر ان کے متعلق پریشانی کیسی. ڈیل کارنیگی نے ایک بہت اچھی خاتون کی مثال دی ہے، سارا برنہارڈ. بہت اپنے زمانے کی وہ معروف خاتون تھی، اور یہ جو 4 بر اعظم جو ہیں ان کے تھیٹر جو ہیں ان کی ڈیل کارنیگی کے متعلق وہ ایک طرح سے حکمران تھی. تو ہوا یہ کہ جب وہ 71 سال کی عمر میں زخمی ہوئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور 71 سال کی عمر میں ہوا یہ کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی کیونکہ وہ گر پڑی تھی، انہیں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا. تو جب انہیں کہا گیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی تو اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ ضرور کر لیں. تو انہوں نے اس آپریشن کو، جو ٹانگ کاٹنے کا آپریشن تھا، اس کو بڑے ایک حوصلے کے ساتھ برداشت کیا. اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس کے بعد بھی سارا جو ہیں وہ دنیا کے دورے پہ روانہ ہوتی رہی، اور اگلے 7 سال تک بھی وہ جو ہیں وہ دنیا میں اپنا ان کا ایک جادو جو ہے جاگتا رہا. ریڈر ڈائجسٹ کی میکارنٹ لکھتے ہیں کہ جب ہم ناگزیر سے الجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنی قوت کو آزاد کر دیتے ہیں، جو ہمیں حسین اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے.
انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے اپنے فارم میں ڈیل کارنیگی نے پودے لگائے، اور وہ پودے جو تھے پھلدار پودے تھے، اور مسوری میں یہاں وہ رہتے تھے، وہاں پہ برف باری ہوئی تو وہ پودے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو برفانی علاقوں میں جو پودے ہیں یہ کیسے زندہ رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب برف پڑتی ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو پھلدار پودے تھے جو ڈیل کارنیگی نے ایک دوسرے علاقے سے وہاں لگائے تھے، وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ جھکنا نہیں جانتے تھے، ایڈجسٹ کرنا نہیں جانتے تھے. تو اس لیے اگر آپ زندگی جو ہے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جھکنا پڑے گا. یہ ٹائر نہیں ہے جو آپ گاڑی میں کرتے ہیں. شروع میں جب یہ ٹائر بنائے گئے یہ بڑے ہارڈ بنائے گئے تو پھر یہ چلنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، یہ پھٹ جاتے تھے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، اس میں ایک نرمی ہونی چاہیے. ربڑ کا استعمال شروع ہوا کہ ربڑ جو ہے وہ جھٹکوں کو، چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو وہ یا ٹائر جب سخت ہو جائیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کو تبدیل کر لیں. معزز خواتین و حضرات، ہم نے گفتگو کی پریزیڈنٹ روزویلٹ کی، ہم نے گفتگو کی ایک عظیم سائنسدان کی، ہم نے گفتگو کی ہیلن کیلر کی، اور کچھ دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جنہیں زندگی میں ناگزیر کے ساتھ تعاون کرنا پڑا. معزز خواتین و حضرات، اور آپ نے بھارتی خاتون، بھارتی لڑکی ارونا سینہا کے متعلق بھی سنا ہوگا، جو لکھنؤ سے 21 مئی 2013 کو ٹرین پہ سوار ہوتی ہے دہلی جانے کے لیے. راستے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کوشش میں اس کو ٹرین سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اور ٹرین سے جب وہ نیچے پھینک دیا جاتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچتا ہے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایک ٹانگ اس کی جو ہے وہ اس پہ دوسرے ریلوے ٹریک پہ آ جاتی ہے. اسی وقت ایک اور ٹرین آتی ہے جو اس کی ٹانگ کو کچل کے گزر جاتی ہے. سینا کو میڈیکل ایڈ دی جاتی ہے. وہ ٹانگوں پہ کھڑی، اب دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کی ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، اور اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل ٹانگ لگائی جاتی ہے. ارونا کا خواب تھا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے، دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کو، اور اس نے اپنے اس خواب کو پورا کر دکھایا. اس نے ٹریننگ لی، محنت کی، اس نے اپنی معذوری کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اس نے اپنے عزم و جرأت سے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو، دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کو، جس کو بڑے بڑے جو کوہ پیما ہیں وہ سر کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس کو اس بچی نے جو ہے وہ سر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو قبول کیا، ناگزیر سے تعاون کیا، اور زندگی میں کامیابی حاصل کی. پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سید سردار احمد پیرزادہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جاب میں چلے گئے ماسٹرز کرنے کے بعد. بہت لکھنے میں خوبصورت لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، انہیں پیپنس ایوارڈ ملا ہے، اور ریڈیو پروگرام کرتے ہیں، بڑی زندگی گزارتے ہیں. 2 بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں بہت زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ ان سے میں ملتا ہوں تو مجھے کئی دن کام کرنے کو دل چاہتا ہے. تو میں نے ان سے یہ دریافت کیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کامیابیاں کیسے حاصل کی. السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان. میرا جو شعبہ ہے وہ صحافت ہے، اور صحافت کے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں لکھنا، پڑھنا، اور آپ سمجھیے کہ دیکھنے سے بہت تعلق رکھتا ہے. اور میں جب اس شعبے میں آیا تو جو مشکلات مجھے درپیش ہوئیں، آپ یقین کیجئے کہ میں خود بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے اس حالت میں موجود ہوں گا. لیکن رب کریم کا ایک بہت فضل ہوا کہ اس نے میرے اندر ایک ایسی ایک ایسا ارادہ پختہ کیا کہ آپ دیکھیے کہ مجھے APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ملا. The best column for award in Urdu goes to Sayyid Sardar Ahmad Pirzada of Daily Nawai Waqt. Mr. Pirzada is visually challenged, and I believe he's the first person who's visually challenged to receive this award by APNS. آپ سب جانتے ہیں کہ جو APNS کا ایوارڈ ہوتا ہے جرنلزم میں، وہ پاکستان میں موسٹ پریسٹیجیس ایوارڈ ہوتا ہے، اور یہ میرٹ پر دیا جاتا ہے، یہ نامینیشن کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا. یعنی جیسے آپ امتحان کے پرچے دیتے ہیں، آپ اپنے آرٹیکلز اور خبریں APNS کے ایوارڈ کی اس میں بھیجتے ہیں، اور اس کو ایک بہت بڑی جیوری
اس کو اس کے مارکنگ کرتی ہے اور جو ٹاپر ہوتا ہے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا میں نے وہ ایوارڈ تھرو کمپٹیشن حاصل کیا. اور جب میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے ایوان صدر گیا، اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ چیف گیسٹ تھے اس تقریب کے، تو آپ بلیو کیجئے کہ وہاں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا شاید بلائنڈ جرنلسٹ ہوں گے جو یہ ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کس لیے ہوا؟ وہ صرف اس لیے کہ آپ ایک ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی اگر معذوری یا کوئی پرابلم ہے اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جو چیز بھی آگے بڑھتی ہے، آپ چھوٹی سی ایک سائنس کی مثال لیجئے. آپ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، آپ کسی بھی سواری کو آگے لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں. پہیہ گھومتا ہے، یعنی آگے کی چیز کو پیچھے دھکیلتا ہے اور خود آگے جاتا ہے، آپ کی گاڑی آگے جاتی ہے. ہوائی جہاز ہوا کو چیرتا ہے، اس کو پیچھے دھکیلتا ہے تو آپ آگے جاتا ہے. اگر یہ بات سائنسی طور پر اگر درست ہے تو آپ انفرادی طور پر کیوں نہیں درست کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. جس طرح ہر شہری پاکستان کا ٹیلنٹڈ ہے، ویسے ہی پاکستان کا ہر ڈسیبل جو فرد ہے وہ بھی ٹیلنٹڈ ہے. ہمارے یہاں عموماً ایک بیماری ہے، میں اسے بیماری کہہ رہا ہوں، کہ ہم جو مغربی دنیا ہے، جو ویسٹ ہے، اس کو بہت اپنے سر پر سوار رکھتے ہیں اور وہاں کے ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی ہی اعلیٰ ہے اور ہم اس سے بڑے کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں. میں بالکل نہیں ہوں، اور بھی میرے ساتھ کے بے شمار لوگ ہیں جو بالکل نہیں ہیں. ہم میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکس نہیں ہے اور نہ ہی کسی دنیا کے کسی خطے کے کسی فرد سے ہمارا ٹیلنٹ کم ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ وہاں کے ڈسیبل افراد کو ایک بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ دیتی ہے. یہاں کی سوسائٹی وہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیتی. یعنی ہم لوگ ڈسیبل بائی سوسائٹی ہیں. آپ دیکھیے کہ میں ڈسیبلٹی کو کیسے لیتا ہوں. میں اسے بالکل، مثلا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بلائنڈ ہوں، ڈسیبل نہیں ہوں. بڑی آپ اس بات کو ذرا غور کیجئے گا. جس طرح دیکھیے کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا رنگ زیادہ صاف ہوتا ہے، کم صاف ہوتا ہے، کسی کے بال جو ہیں گرے ہوتے ہیں، براؤن ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں. بالکل میں اسی طرح ہی لیتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہے لیکن شاید اس میتھڈولوجی پر عمل نہیں کر رہی جو جدید ایک تقاضوں کی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک شادی میں شریک ہوا. بہت پڑھے لکھے افراد تھے، بہت اسلام آباد کے بہت پوش ایریے میں رہتے تھے اور آپ باہر سے آئے تھے، یعنی وہ آپ سمجھیے کہ آسٹریلیا سے آئے تھے. اب آپ دیکھیے آسٹریلیا میں بہت پڑھے لکھے اسلام آباد کے پوش ایریا کتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے، ان کے پاس کسی قسم کے نالج اور دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میں ان کی شادی میں شریک ہونے گیا، بہت اچھا انہوں نے مجھے ریسیو کیا اور مجھے لے جا کر انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. ان کے ہاں کچھ بچے ڈسیبل تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹیبل پر بیٹھیے. یعنی ہم ڈسیبل 3-4 بندوں کو انہوں نے اکٹھا ایک جگہ بٹھا دیا. اب آپ دیکھیے کہ کیا ایک ڈسیبل پرسن جو ہے وہ علیحدہ سے ایک کارنر میں لگنے جوگے ہیں؟ نہیں. مطلب کہ انہوں نے ہمیں انکلوسیو ماحول میں نہیں رکھا. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی بد احترامی کر رہے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ سوسائٹی کی تھنکنگ ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. بہت کمی ہو چکی ہے اس میں، لیکن ابھی بہت کمی ہونی باقی ہے. جو بیرونی دنیا ہے، وہاں کے لاز، وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ یہ انوائرمنٹ دیتی ہے کہ وہاں کا ڈسیبل فرد جو ہے وہ پوری طرح سے پھولے پھلے اور اپنی صلاحیتیں نکھار کر سامنے لائے. وہاں کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو بلائنڈ افراد ہیں وہ پائلٹ ہیں، باقاعدہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے سڈنی تک انہوں نے فلائی کیا ہے. ہمارے ہاں بھی بے شمار ٹیلنٹ ہے. یہاں CSP آفیسرز ہیں بلائنڈ، یہاں لائر ہیں، ججز ہیں، انجینئرز ہیں. میں یہ بلائنڈ افراد کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے پروفیسرز اور دیگر جو ہے وہاں تو یہ میں ان لوگوں کی سائنسدان ہیں یہاں پہ جو PhD سائنسدان ہیں. ہمارے ہاں جو آرمی میں بلائنڈ افراد موجود ہیں اور ڈسیبلز ہیں. آپ بیرونی دنیا کی اگر بات کریں تو بلائنڈ افراد کو وہاں پر لائسنس
لائسنس دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے گاڑی کا، یعنی ایسی گاڑیاں جو بن رہی ہیں جو انسان کے بغیر چلیں گی وہاں پہ بلائنڈ افراد چلا سکے گا، یعنی وہاں کی سوسائٹی انوائرمنٹ دے رہی ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو بلائنڈ افراد ہیں یا دیگر ڈسیبل ہیں وہ اپنے بل بوتے پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خود رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود آگے اپنی ہوا کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ ہم لوگ یہاں پر ڈسیبل 22 سوسائٹی ہیں، لیکن بہت کمی آ رہی ہے، اور یہ سب آگے سے آگے بات پہنچانے کی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آخر میں کرتا آپ سے چلوں کہ جیسے میرا پیشہ صحافت ہے، میں نے صحافت کے ہر شعبے میں کام کیا، سبنگ کی، رپورٹنگ کی، ایڈیٹنگ کی، اور آرٹیکل جو آپ کو سامنے آپ کہیے کہ جو صحافت سے تعلق رکھتا ہے، ریڈیو کیا، ٹی وی کیا، یوٹیوب میں اب آج کل اپنا کرتا ہوں، تو APNS مجھے مل چکا ہے. اس ساری جو میری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہے، اس کے بعد میں آخری لائن آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بلائنڈ فرد کو تعلیم دے دیں اور اسسٹیو ٹیکنالوجی، یعنی جو کمپیوٹر یا سافٹ ویئر ہوتا ہے ہمارا وہ دے دیں، یعنی ایک بلائنڈ فرد کو اگر آپ ایجوکیشن اور اسسٹیو ٹیکنالوجی دے دیں تو وہ ڈسیبل نہیں رہتا، بلکہ وہ کنگ میکر ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہے تو دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے، اور یہ پروون ہے. پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی دنیا کو چھوڑیے. ہمیں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ بیرونی دنیا ہم سے بہتر ہے، نہیں، ہم ان سے بہتر ہیں. اگر ان جیسے ہیں، ہمیں کسی قسم کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. گاڈ بلیس پاکستان. تو آج کا ہم یہ پروگرام جو ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں. سید سردار احمد پیرزادہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی مایوسیوں کو، پریشانیوں کو شکست دی اور زندگی میں اپنا ایک مقام بنایا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.